ہے دیوان محمدی، اس کے رائٹر ہے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے اردو بازار لاہور میں، مکتبہ آستانہ عالیہ دربار محمدیہ گڑھی شریف نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور اس کتاب میں اپنے پیروں فقیروں بزرگوں کو اللہ کی ذات کا کیسے شریک بناتے ہیں سنیے۔ صفحہ نمبر اس کا 133 صفحے پر توحید کی بربادی، عقیدہ و ایمان کی بربادی وہ کس صورت میں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے کدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں۔ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، جو اللہ کی پاک صورت ہے وہ اصل میں محمد الرسول اللہ کی صورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ان کی صورت میں دنیا پر آیا ہے۔ صفحہ 136 پہ کہتے ہیں صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں معافیوں کی درخواست دیتے ہیں ربا، اگر اس کفر اور شرک کو ننگا نہ کرنا، اس کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ ہم ان کفریہ عبارات کو کبھی نہ پڑھتے، لیکن لوگوں کے سامنے حق اور باطل، قرآن اور اس کے مقابلے پر جو گمراہ عقیدے پھیل رہے ہیں ان کو دکھا کر ان کی آنکھوں سے عقیدت کے پردے کو اتارنا مقصود ہے۔ سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، میرا پیر جو ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کی صورت ہے۔ سرگودا سے کتاب چھپی ہے پیر مدعا کا کلام، اس میں اس کے ٹائٹل پہ شعر لکھا ہوا ہے، چوکاں دے وچ بلے باندے ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں بھاویں فتوے لان شریطاں جی۔ انڈیا والے بھائیوں کے تو اوپر سے گزر گیا ہوگا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں چوکاں دے وچ بلے باندے، کتے بلے جو چوک میں بیٹھتے ہیں، ملا وچ مسیتاں جی، مولوی ملا مسجد میں بیٹھتے ہیں، سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتاں جی۔ سادھو تو سمجھتے ہو انڈیا والوں، آپ کے ہاں بہت ہیں، ہمارے ہاں اسلامی سادھو ہیں، آپ کے ہاں ہندو سادھو ہیں۔ سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں۔ کہتا ہے وہ پیر اپنے پیر کا نام لے کر کہتا ہے کہ اپنے پیر کو جب بھی تو نے پکارنا ہے اس کو رب کہہ کر پکارنا ہے، پاویں فتوے اعلان شریعتاں جی۔ شریعت والے مولوی تجھے کافر کہتے رہے تو کہنے دینا، لیکن تو نے اپنے پیر کو پیر نہیں سمجھنا، اس کو اللہ ماننا ہے۔ سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل سنت، امام اہل حدیث۔ وہ اس مسئلے پہ مار کھاتے ہیں، کوڑے پڑتے ہیں، جسم لہولہان ہوتا ہے۔ چچا آ کر کہتا ہے بھتیجے اپنی جان پہ رحم کر، تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے، زبان سے وہ کہہ دے جو بادشاہ چاہتا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں چچا اگر احمد کی جان کا ماجرا ہوتا شاید تیری بات کو مان لیتا۔ اس جیل کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے کان میرے جملوں کو سننے کے لیے منتظر ہیں، وہ جانتے ہیں جو احمد کہے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا، وہ رب کا کلام ہوگا۔ اے چچا میں اپنی جان کو بچا کر پوری امت کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ چچا یہ میرے جسم سے گوشت اور ہڈیوں کو جدا کر سکتے ہیں، میری زبان سے محمد کی حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔ اور یہاں یہ کہہ رہا ہے علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، یہودیوں نے صرف عزیر کو رب کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہاں ہر پیر و فقیر کو، ہر بابے و مرشد کو، ہر حضرت اور شیخ کو اللہ کی تصویر بنا دیا گیا، اور اللہ کو ان کو اللہ میں شامل کر کے اللہ کے اندر حلول کر کے دکھا دیا گیا۔ یہ کتاب آپ کے اور میرے ایمان کو
جھنجھوڑ رہی ہے. اسی کا صفحہ نمبر 147 ہے. 147 پر کہتے ہیں خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. جس کو آپ اللہ کہتے ہو وہ مصطفیٰ ہے یا اللہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، خدا کہتے ہو جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں بندہ وہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. تم جس کو مصطفیٰ کہتے ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہے، وہ خود خدا ہے. اور جس کو بندہ کہہ رہے ہو یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو خود الہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں جب معراج کی رات اللہ کے نبی عرش کے اوپر پھر عرش کے اوپر سے اوپر گئے، نہ وہ نور تھے نہ وہ بشر تھے، اللہ اور رسول اکیلے تھے تو تھے کیا؟ وہ فرماتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. وہاں پر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے تھے. جو ان کو ایک مانتا ہے وہ مومن مسلمان جو کہے اللہ اور ذات ہے، محمد اور ذات ہے، اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، محمد مرزوق ہے، اللہ معبود ہے، محمد عابد ہے، وہ حاکم، یہ محکوم، وہ جھکاتا ہے، یہ جھکتا ہے، وہ کھلاتا ہے، یہ کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے، یہ پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے، یہ سوتے ہیں. کہا جو ان کو الگ الگ مانتا ہے یہ الگ کرنے سے کافر اور مشرک بن جاتا ہے، اگر ایک مانتا ہے تو مومن رہتا ہے. کیا خبر تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لامکاں پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکاں میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. لوگو الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے. نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں، قتال بعد میں، مارکے بعد میں، تسبیح بعد میں، ذکر بعد میں. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ. اللہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے. اے اللہ کے نور کے ٹکڑے، یا نور من نور اللہ کی آوازیں سننے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہنے والوں، قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے. صفحہ 151 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں، ذرا سنیے اور اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں جگائیے اور پھر سوال کیجئے اپنے آپ سے، میں اور آپ اللہ کی اس توحید کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا، تو جوان تھا، تیری جوانی کس کام کی تھی؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تیرا مال کس کام کا تھا؟ میں نے تجھے دنیا میں جاہ و حشمت دی تھی. اگر تیرے مکان پہ کوئی قبضہ کرتا تو اس سے مقابلہ کرتا، تیری اولاد کو کوئی دکھ دیتا تو اس سے مقابلہ کرتا، تیری عزت پہ حرف آتا تو اس سے مقابلہ کرتا. میری توحید کے خلاف شرک کے آوازیں بلند ہو رہے تھے، تو نے میری توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے میں اس پہ غور کر لوں، پھر ہر سننے والا غور کر لے. آج اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر کے سجدے ان کے لیے، رکوع ان کے لیے، نظر ان کے لیے، نیاز ان کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے اندر اپنے پیر، فقیر، اولیاء اور انبیاء کو بھی شامل کر دیا گیا. میں نے اس شرک کے بادلوں کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کیا توحید کے نور کو چمکایا ہے؟ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، جہاں تک میری طاقت ہے کیا میں نے توحید کا پیغام عام کیا؟ عام کرنے میں کوئی مدد کی؟ کہتا ہے محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے. اللہ کا نام کیا ہے؟ احد. نبی کا نام کیا ہے؟ احمد. دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ میم کی مروڑی کا ہے. وہ کہتے ہیں اٹھا کر میم کا پردہ. یہ میم کا فرق